ایک بیوہ عورت میرے پاس کام مانگنے آئی تو اس کے ساتھ 7 سال کا بچہ بھی تھا۔ میں نے وہ بچہ گھر کے کام کے لیے رکھ لیا۔ ہر روز میری بیوی شکایت کرتی کہ وہ بچہ گھر میں چوری کرتا ہے۔ میں بات بات اس کو مارتا پیٹتا۔ ایک روز میں کام سے جلدی لوٹا تو وہ بچہ گھر سے باہر بیٹھا تھا۔ میں نے جب اس کو ڈانٹا تو اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں ابھی تھکا ہارا دفتر سے واپس آیا تھا، تبھی میری بیوی بھائی اور غصے سے بولی، تم نے عذاب ہی میرے سر پر مسلط کر دیا۔ کام کے نہ کاج کے ہیں، دشمن اناج کے ہیں یہ لوگ۔ میں جو ابھی جرابیں اتار رہا تھا حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھ کر پوچھا، کیا بات کر رہی ہو تم؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تمہیں سمجھ آنا بھی کہاں ہے، تم نے تو میرے لیے وبال پال رکھا ہے۔ خدا ترسی کرنے چلے تھے، لیکن جہاں پر اپنے ساتھ ہی برا ہونے لگا ہے۔ میں تو تھک گئی ہوں اس لڑکے کو سمجھا سمجھا کے، لیکن وہ میری بات نہیں سن رہا۔ تبھی آج میں تمہارے پاس شکایت لے کر آئی ہوں۔ ارے روبینہ، ہوا کیا ہے؟ مجھے صاف صاف بتاؤ، ہونا کیا ہے؟ جس عورت کو تم نے رحم کھا کر کام کے لیے رکھا ہے نا، یاد ہے نا تمہیں؟ ہاں بھائی یاد ہے، آگے بولو۔ مجھے اپنی بیوی کی اس عادت سے بہت چڑ تھی۔ بات کرتے کرتے ایک دم سے وہ سوالات پوچھنے لگ جاتی تھی تو اگلا بندہ بھی چڑھ جاتا تھا۔ اس کا بچہ بڑی چوریاں کرتا ہے ہمارے گھر میں تو تھک گئی ہوں، پیار سے سمجھایا، ڈانٹ کر سمجھایا، اب تم دیکھو۔ کون؟ اکرم؟ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ تو اتنا معصوم اور چھوٹا سا بچہ ہے، پھر وہ کیسے چوریاں کر سکتا ہے؟ میں نے اپنی بیوی کے سامنے اپنا خدشہ ظاہر کیا تو وہ بڑے تن تنائی کے ساتھ بولی، کیوں بھائی، بچہ کیوں نہیں چوریاں کر سکتا؟ یہ جو مسکین لوگ ہوتے ہیں نا، سب سے زیادہ یہی خوار کرتے ہیں۔ یا تو میں اس عورت کو کام سے نکال رہی ہوں، یا پھر تم خود ہی انہیں اپنی زبان میں سمجھا لو۔ اچھا ٹھیک ہے، بھیجو اکرم کو میرے پاس۔ میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ ابھی ابھی تو میں دفتر سے واپس آیا تھا اور آتے ہی بیوی نے پانی پلانے کے بجائے میرے سامنے شکایتوں کے انبار رکھ دیے تھے۔ میں نے تو اس عورت کو صرف اپنی بیوی کی مدد کرنے کے لیے رکھا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا میری یہ اچھائی میرے لیے ہی عذاب بن جائے گی۔ کچھ دیر میں اکرم میرے پاس آ گیا۔ وہ کافی ڈرا سہما لگ رہا تھا۔ میں نے سختی سے پوچھا، کیوں بھائی، کیوں چوریاں کرتے ہو؟ تو وہ خاموش رہا۔ مجھے اس کے چپ رہنے پہ بڑا غصہ آیا کہ ایک تو غلط کام کرتا ہے، اوپر سے خاموشی سے کھڑا ہے۔ میں نے لاڑ سے بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ مجھے بتا دو، تم کیوں چوریاں کرتے ہو؟ اگر تمہیں کوئی مدد چاہیے تو میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن بچے نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں، مجھے کوئی مدد نہیں چاہیے۔ مجھے تو بڑا برا لگا، یوں لگا جیسے کسی نے کوئی وٹا مجھے مار رہا ہو۔ تو پھر چوریاں کیوں کرتے ہو؟ یہ کہہ کر میں نے بچے کی کلائی مروڑ کر اپنی جانب کھینچا اور پھر مارنا شروع کر دیا۔ وہ رو بھی نہیں رہا تھا اور مجھے اس کی خاموشی سے مزید چڑ ہو رہی تھی۔ میں اسے مارتا رہا جب تک میرا خود کا ہاتھ درد نہیں کرنے لگا۔ بہت زیادہ مارنے کے بعد میں نے بچے کو وہاں سے بھیج دیا۔ مجھے یقین تھا کہ اب وہ دوبارہ یہ حرکت نہیں کرے گا۔ جیسے ہی بچہ وہاں سے باہر نکلا تو میں بھی کھڑا ہو کر اپنے کپڑے نکالنے کے لیے الماری کے قریب آیا۔ جب بچہ کمرے سے باہر نکلا تب بھی میں کھڑا ہوا تھا۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ کوئی دروازے کے پیچھے سے بھاگ کر برآمدے کی جانب گیا ہے۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں فوراً سے باہر گیا تو دیکھا برآمدے کی ایک چارپائی کے قریب میری بیوی کھڑی تھی اور یوں ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے وہاں پر کافی دیر سے کھڑی ہوئی کام کر رہی ہے، مگر میں سمجھ گیا تھا کہ ابھی ادھر دروازے کے پیچھے میری بیوی ہی چھپ کر کھڑی تھی۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی، لیکن میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ یہی سوچا کہ وہ دیکھ رہی ہوگی میں بچے سے چوری کے متعلق کیسے گھلواتا ہوں، لیکن کاش اس بات کو میں سنجیدگی سے لیتا اور اسی وقت اپنی بیوی کو پوچھنے کی کوشش کرتا کہ تم چھپ چھپا کے کیوں باتیں سن رہی ہو، مگر میں نے نظر انداز کیا اور واپس کمرے کا دروازہ بند کر کے کپڑے بدلنے لگا۔ ایک بات میں نے بھی بڑی نوٹ کی تھی کہ جب سے یہ کام کرنے کے لیے دونوں ماں بیٹا ہمارے گھر میں آئے تھے تو روبینہ کافی عجیب ہو گئی تھی۔ ہر وقت ان دونوں کی شکایتیں لگاتی رہتی۔ کبھی کبھار تو میرا دل چاہتا کہ میں تھک ہار کر ان دونوں کو کام سے ہی نکال دوں، لیکن اگر نکالتا تو پھر میرے لیے مشکل ہوتی کہ روبینہ سے کام نہیں ہوتا تھا۔ وہ انتہا کی آرام پسند اور ہڈ حرام تھی۔
جب میں گھر آتا تو مجھے پورا گھر بری طرح بکھرا ہوا دکھائی دیتا۔ نہ کبھی صفائی کی، نہ کچن کا حال، دو دو دن تک کے برتن کچن کے سنک میں پڑے رہتے تھے۔ اس بات سے مجھے بہت کوفت ہوتی تھی۔ میں جتنا ہی صفائی پسند تھا وہ اتنی ہی پھوڑ تھی۔ تو ایک طرح سے یہ کام کے لیے دونوں ماں بیٹا میں نے اپنی کوفت کو ختم کرنے کے لیے بھی رکھے ہوئے تھے۔ یہ لڑکا اکرم بہت سے چھوٹے چھوٹے سوال مان لیتا تھا۔ دل بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں بیوی کو کچھ کہوں۔ خیر اکرم کی چوری کے واقعات آئے دن ہونے لگے اور آئے دن میری بیوی مجھے اس کے خلاف خوب بھڑکاتی۔ میں اکرم کو مار مار کے تھک گیا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اس کی ماں کو بلایا اور کہا، دیکھو میں نے تم پر رحم کھا کر تمہیں اپنے گھر کام پہ رکھا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارا بیٹا میرے گھر کا کباڑا کرتا پھرے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اسے سمجھا لو۔ میری بات سن کر وہ عورت ایک دم سے مجبور رونے لگی اور بولی، صاحب ہم مجبور ہیں، اتنے پیسوں میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ میں نے کچھ پیسے نکال کر اسے دے دیے اور کہا کہ تم اپنا خیال رکھو اور اپنے بیٹے کو سمجھا لو۔ وہ پیسے دینے کی دیر تھی کہ عورت بھی ایک دم سے بدلنے لگی۔ پہلے کبھی وہ یوں کرتی تھی، لیکن اب اس کا انداز کچھ زیادہ ہی مجھے عجیب لگنے لگا۔ جب بھی گھر آتا تو وہ میرے آگے پیچھے پھرتی رہتی۔ ربینہ کو تو برا ہی نہیں تھا، جبکہ اگر کھانا دینے کی بات آتی تو ربینہ کے کہنے پر وہ عورت مجھے کھانا دینے لگتی۔ میرے کپڑے استری بھی وہیں کرتی۔ میرا کچھ کھانے کو دل چاہ رہا ہوتا، میں ربینہ سے کہتا تو وہ جھٹ سے کچن میں جا کر کھانا پکا لیتی، جبکہ ربینہ کی دلچسپی مجھ میں مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ مجھے یہ باتیں عجیب بھی بڑی لگ رہی تھی، لیکن میں خاموشی سے سب کچھ دیکھتا جا رہا تھا۔ تقریباً 3-4 دن بیت گئے تو میں نے ربینہ سے اس بات کا ذکر کیا، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ وہ عورت میرے آگے پیچھے پھر رہی ہے؟ اس بات پر وہ تنفر سے بولی، پھرنے دو، تمہیں کیا ہے؟ تمہیں تو اچھا ہی نہیں لگتا کہ میرا کام آسان ہو رہا ہے؟ ربینہ تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا رجحان میری طرف آ رہا ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں بہت خوبصورت ہوں اور تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گے۔ یہ بات اس نے شان بے نیازی سے کہی۔ یہ بات ٹھیک تو تھی، لیکن میں اندر ہی اندر کافی پریشان ہو چکا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، تمہیں چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گا، لیکن تم بھی تو میرا خیال کیا کرو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے کام تم اپنے ہاتھوں سے کرو۔ اگر میں کسی شے کی فرمائش کروں تو میرے لیے وہ شاید تم خود بناؤ، نہ کہ یہ کام والی۔ مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب کچھ۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اپنے موبائل میں مگن ہو جاتی تھی۔ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ ربینہ کی دلچسپی آج کل موبائل میں کافی بڑھ گئی تھی، مگر میں ان شوہروں میں سے نہیں تھا جو اپنی بیویوں پر خواہ مخواہ کا شک کرتے پھرتے ہیں، بلکہ ان میں سے تھا جو جیو اور جینے دو کی پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ میں یہ باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر میری بیوی ان باتوں پہ کوئی بھی توجہ نہیں دے رہی تھی، سو مجبوراً مجھے بھی خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ لیکن میرے دل میں عجیب طرح کا ڈر بیٹھا تھا۔ وہ عورت یوں لگ رہی تھی کیوں اس پر حاوی ہوتی جا رہی ہے۔ اب جب میں دفتر سے واپس آتا تو وہی عورت میرے لیے پانی لے کر آتی، وہی کھانا لے کر آتی، وہی میرے کپڑوں کا دھیان رکھتی۔ جب میں آرام کر کے باہر آتا تو وہی مجھے چائے بنا کر دیتی۔ پہلے ربینہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتی تھی، لیکن اب جب میں آتا تو مجھے مل کر وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی کہ مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے۔ جب میرے ڈرامے کا وقت ہو رہا ہے وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھاتی تھی، وہاں پر میرے ساتھ وہی عورت بیٹھی رہتی، ہر چیز کا چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھتی۔ تو میرے دل میں فطری سی بات ہے، اس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہوتا جا رہا تھا، جبکہ اپنی بیوی کی جانب سے میں بالکل ہی متنفر ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ربینہ کو اتنی اچانک کیا ہو گیا ہے۔ لیکن کچھ دن تو میں اس کشمکش میں رہا، مگر جب میں نے دیکھا کہ چلو کوئی اور تو ہے میرا دھیان کرنے والا، مجھے جو چاہے یہ مجھے وہ دے دیتی ہے، تو میرا رجحان خود بخود اس کام والی عورت کی جانب بڑھنے لگا۔ یہ بعد میں اچھی طرح سے سمجھتا بھی تھا، مگر کیا کرتا، میری مجبوری تھی۔ یہ مرد کی فطرت ایسی ہی ہوتی ہے، جہاں اسے خیال اور محبت ملتی ہے وہیں پہ مڑ جاتا ہے۔ اب اکثر اوقات میں کام والی کو کچھ اضافی پیسے بھی دے دیا کرتا تھا۔ اگر کچھ ربینہ کے لیے لاتا تو اس کے لیے بھی ساتھ ضرور لے کے آتا۔
ایک دن میں یوں ہی دفتر سے واپس آیا تو ربینہ اکرم کو بری طرح سے پیٹ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے یوں لگا کہ وہ مار گویا مجھے پڑ رہی ہو۔ میں فوراً سے آگے بڑھا اور میں نے اکرم کو پیچھے کرتے ہوئے پوچھا، کیا قصور ہے اس معصوم بچے کا جس سے تم اتنی بری طرح سے مار رہی ہو؟ قصور؟ تنگ کرتا ہے، کوئی کام کہوں تو کرتا نہیں۔ اچھا کوئی بات نہیں اکرم، جاؤ تم اپنی امی کے پاس جاؤ۔ اسے کمرے میں بھیج دیا۔ میں پھر الٹا بھیجنے کے بعد اپنی بیوی ربینہ پر غصہ کرنے لگا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ اتنا برا رویہ رکھتے ہوئے۔ میری بات پر وہ ایک دم تلملا کر بولی، ہاں میں دیکھ رہی ہوں آج کل تمہاری ہمدردیاں ان دونوں ماں بیٹوں کے ساتھ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ جو بھی بات ہے وہ مجھے صاف صاف الفاظوں میں بتا دو۔ جب تم میرا خیال نہیں کرو گی تو کون کرے گا؟ مگر تم نے میرا خیال نہ رکھنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اب اگر وہ کر رہی ہے تو تمہیں پھر بھی تکلیف ہو رہی ہے، تو کیوں نہ تکلیف ہو میں بیوی ہوں آخر میں آپ کی۔ تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے تمہیں؟ ہو تو پھر بیوی کی طرح بن کر رہو۔ تم کسی سلطنت کی ملکہ نہیں ہو جو بیٹھ کر ہر ایک پر رعب ڈالتی رہے گی اور اس کے حکم کی تعمیل ہوتی رہے گی۔ بیوی ہو تو بیویوں والے کام کرو۔ بے شک تم نے کام کے لیے نوکرانی رکھی ہے، لیکن پھر بھی میرے چھوٹے چھوٹے کام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں، میرے سے کام نہیں ہوتے۔ یہ کہہ کر وہ انتہائی بدتمیزی سے پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے میں چلی گئی، جبکہ پیچھے میں صبر کے گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ ربینہ بہت عجیب ہو چکی تھی۔ وہ مجھے شوہر تو کیا آج کل انسان بھی نہیں سمجھتی تھی۔ مجھے یہی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اتنی اچانک ہو کیا گیا ہے۔ پوری رات میں پریشان رہا۔ رخسانہ ایک دو مرتبہ میرے پاس آئی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، میرے بیٹے کی اتنی بری حرکتیں ہیں، تبھی آپ کو اتنی مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں۔ بی بی جی بار بار غصہ کرتی ہیں، میں اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہوں مگر وہ میری بات نہیں سمجھتا، تو بہتر ہے ہم لوگ یہ کام ہی چھوڑ دیں۔ یہ بات سن کر میں نے فوراً سے منع کر دیا اور کہا، نہیں کوئی بات نہیں، کتنا کوئی نقصان کر دیتا ہے، وہ تھوڑا بہت ہی کرتا ہوگا نا۔ تم لوگوں کی وجہ سے ہمیں جتنی سہولت ہے وہ سہولت ختم ہو جائے گی۔ ویسے بھی چھوٹا بچہ ہے، بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا۔ رخسانہ نے جیسے ہی کام چھوڑنے کی بات کی تو میرے دل کو کچھ ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں رخسانہ میں دلچسپی لینے لگا ہوں اور اس کا ارد گرد پھرنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ لیکن کب تک؟ یہ سوچ کر میں ایک دم سے چونک گیا۔ ایک تو وہ بیوہ عورت تھی، دوسرا مجھے اپنی بیوی کا بھی خوف تھا کہ کہیں وہ یہ نہ جان جائے میں رخسانہ میں دلچسپی لینے لگا ہوں۔ دیکھنے میں بھی وہ کافی پیاری تھی۔ میں نے فوراً ہی خود کو سمجھایا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ میں اپنے آپ سے ہی کافی پریشان ہو چکا تھا۔ اگلے دن میرے اٹھنے سے پہلے ہی ربینہ کہیں پر گئی ہوئی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ آج دن اتوار کا تھا اور اتوار والے دن میں ہمیشہ دیر سے ہی اٹھا کرتا تھا۔ تقریباً 1-2 بجے تک میں نے آ کر رخسانہ سے پوچھا کہ میری بیوی کہاں گئی ہے، تو وہ ایک دم سے گھبرا گئی۔ میں نے اس کی گھبراہٹ محسوس تو کر لی تھی، لیکن پھر بھی انجان بن کر پوچھا، بتاؤ نا کہاں گئی ہے؟ وہ نرمی سے بولی، صاحب پتہ نہیں کہاں گئی ہیں، لیکن مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تم جانتی ہو ربینہ کہاں گئی ہے۔ میں نے تیکھے لہجے میں بولا تو وہ نرمی سے بولی، صاحب جی اب میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ تو ہر روز ہی صبح صبح کہیں پر جاتی ہے۔ کیا بات کر رہی ہو رخسانہ؟ میں حیرت سے ایک دم چونک گیا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری ناک کے نیچے میری بیوی بغیر بتائے کہیں بھی جا سکتی ہے، کیونکہ مجھے ربینہ پہ بہت اعتبار تھا۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرے گی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ جی جی صاحب جی، میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کو نہ بتاؤں کہ میں جاتی ہوں۔ اب آپ میرا نام مت لیجیے گا ان کے سامنے۔ میرے دماغ میں ایک دم سے سوچوں کی جلغار ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ سو خاموشی سے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں ربینہ کا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ لوٹ کر واپس آئی۔ اس وقت تقریباً 10 بج رہے تھے۔ میں نے چھوٹتے ہی پوچھا، کہاں گئی تھی تم؟ بلکہ یہ بتاؤ روز کہاں جاتی ہو تم؟ وہ ایک دم سے بکھلا گئی اور بولی، تمہیں یہ سب کس نے بتایا ہے؟ میں نے دہاڑ کر بولتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے
تم پر میں نے اپنے کوئی جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں؟ اور اگر ایسا لگتا ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں، کیونکہ میں تمہارے متعلق پوری خبر رکھتا ہوں۔ تم کہاں جاتی ہو اور کیا کرتی ہو؟ میری بات پر وہ بن کر بولی، ہاں جیسے میں تو نہیں جانتی کہ تمہارے کیا کرتوت ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہیں میرے وہاں جانے کا کس نے بتایا ہے۔ یہ جو تم معشوقہ لیے پھرتے ہو نا، یہ ساری اسی کی کارستانی ہے، میں جانتی ہوں۔ اور یہ جو تم فرمائشیں کر کر کے اس سے اپنے پسند کے پکوان پکواتے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے میں اندھی ہوں؟ مجھے دکھائی نہیں دیتا؟ یہ جو تمہارے بھاگ بھاگ کر کپڑے استری کرتی ہے، تمہارے چھوٹے چھوٹے کام کرتی ہے، مجھے ہر بات کا پتہ ہے، لیکن میں نے تو کبھی بھی تم سے سوال نہیں کیے جیسے تم مجھ سے کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ بولتی جا رہی تھی جبکہ میں خاموشی سے مارے حیرت کے اس کی بات سن رہا تھا۔ تمہیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان سب کی اصل وجہ تم ہی ہو۔ میں ہوں وجہ؟ ہاں، تم ہی وجہ ہو۔ اگر تم میرے چھوٹے چھوٹے کام کرو تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے میں نوکرانیوں کی طرف سے کوئی امید لگا کر بیٹھوں؟ مگر تم نے بھی قسم کھا رکھی ہے کہ مجھے کوئی سکون نہیں پہنچانا۔ ہم لوگ یوں ہی لڑ کر پھرتے رہے تھے۔ ہم دونوں کے درمیان اگر گفتگو کا کوئی واحد ذریعہ تھی تو وہ رخسانہ تھی۔ اسے رخسانہ پر حیرت ہو رہی تھی کہ ہمارے لڑنے سے وہ کافی خوش تھی اور میرے آگے بن بن کر آ رہی تھی۔ مجھے جو کچھ چاہیے ہوتا فوراً سے مہیا کر دیتی، لیکن اس وقت میرا دھیان مکمل طور پر اپنی بیوی کی جانب بھٹکا ہوا تھا۔ تقریباً 4 بجے اس کے پاس گیا اور پوچھا، روبینہ، ہماری لڑائی اور گلا شکوہ ایک طرف، مجھے یہ بتاؤ تم کہاں جاتی ہو؟ میرے دل کو چین نہیں آ رہا۔ وہ مجھے دیکھ کے رونے لگی، پھر نرمی سے بولی، کہاں جانا ہے؟ میں نے یہاں قریبی پارک میں واک کرنے چلی جاتی ہوں۔ تم چاہے تو پوچھ بھی سکتے ہو، ساتھ والوں کی شبانہ میرے ساتھ ہی ہوتی ہے، ہم دونوں مل کر واک کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر میں نے دوبارہ نہیں پوچھا کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو یا سچ بول رہی ہو۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ سچ ہی بول رہی ہوگی، کیونکہ میں اس سے اب بھی بہت محبت کرتا تھا۔ شام تک ہم دونوں بالکل ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن نوکرانی اب بھی بن بن کر میرے آگے آ رہی تھی۔ مجھے اس سے عجیب طرح کی چڑ ہونے لگی کہ اس نے کوشش کی ہے ہم دونوں کے درمیان لڑائی اور پھوٹ ڈلوانے کی، لیکن مجھے موقع نہیں مل رہا تھا کہ میں کیا کروں یا اس تمام صورتحال کو کیسے سمجھوں۔ شام کو روبینہ کی اس کی سہیلی کا فون آیا کہ وہ گھر میں اکیلی ہے تو کچھ دیر کے لیے وہ اس کے پاس آ جائے۔ روبینہ نے مجھ سے پوچھا تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ پہلے بھی اکثر اوقات وہ اپنی سہیلی کے گھر آتی جاتی رہتی تھی اور اس کی سہیلی کا بھی ہمارے گھر میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ یوں بھی ویسے آج ہماری لڑائی کے بعد صلح ہوئی تھی تو میں اسے مزید کسی قسم کی خفگی کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، سو میں نے اسے آفر کیا کہ میں تمہیں خود چھوڑ دیتا ہوں، مگر اس نے منع کر دیا کہ اتوار کا دن ہی تو ہے، تمہیں چھٹی ہوتی ہے، گھر میں بیٹھ کر آرام کرو، باقی پورا ہفتہ تم دفتر میں کام کرتے رہتے ہو۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو کم سے کم میری بیوی کو میرا خیال تو ہونے لگا ہے۔ وہ چلی گئی تو میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا، کاش ہمارا رشتہ یوں ہی اچھا رہے، ہمارے درمیان جو بھی رنجشیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اور شاید ربینہ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اب شاید وہ مجھے دوسروں کے سہارے چھوڑے، لیکن میں غلط تھا، کیونکہ وہ کام والی ربینہ کے جاتے ہی میرے کمرے میں آ گئی اور صفائی کرنے لگی۔ میں نے حیرت سے دیکھا اور پوچھا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ صفائی کا کوئی وقت ہے؟ تو وہ جلدی سے بولی، نہیں صاحب جی، ویسے ہی کمرہ صاف کر رہی ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ کندھ میں لیٹے رہیں۔ روبینہ بی بی کو تو بالکل بھی خیال نہیں ہے۔ میں نے اجنبی سے کام والی کو دیکھا لیکن کوئی رد عمل نہیں دیا اور دوبارہ اپنا موبائل چلانے لگا۔ وہ یوں ہی کمرہ صاف کرتے کرتے بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے لگے تو میں نے سنجیدگی سے کہا، رخسانہ، بیڈ پہ میں لیٹا ہوا ہوں، جب اٹھوں گا تو میں چادر خود ہی ٹھیک کر لوں گا۔ لیکن یہ بول کر بھی مجھے احساس ہوا کہ کام والی کے دل میں کچھ اور چل رہا ہے۔ اس کی نگاہیں اور معنی خیز باڈی لینگویج مجھے بہت کچھ سمجھا رہی تھی۔ میں ایک دم سے ڈر کے اٹھ بیٹھا، اس سے پہلے جوتا پہن کر کمرے سے نکلتا۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور ربینہ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ وہ ابھی 5 منٹ پہلے ہی گئی تھی۔ وہ شاید اپنا کچھ کمرے میں بھول گئی تھی جو لینے کے لیے واپس آئی۔
जब इसने हम दोनों को काफ़ी करीब देखा था, रुखसाना वहाँ खड़ी थी जहाँ मैं बेड से नीचे उतर रहा था, यानी हम दोनों में बहुत कम इंचों का फैसला रह गया था। ये देखकर रुबीना का मुंह एकदम से खुल गया। शकील, क्या है ये सब कुछ? वो एकदम से सिटपटा कर बोली। तो मैं भी बौखला गया। मैंने रुखसाना को देखा और फिर तकरीबन कुछ हलता हुआ पीछे हो गया, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि इस पूरी सूरत हाल में मैं खुद को कैसे बचाऊं। अपनी बीवी को अगर मैं कोई दलील देने की कोशिश करता तो वो तो ना मानती, क्योंकि हम दोनों खड़े ही इतने करीब थे। शकील, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या है ये बताओ मुझे। लेकिन मेरे मुंह से तो एक लफ्ज़ भी अदा नहीं हो रहा था। तभी वो एक झटके से रुखसाना की जानब बढ़ी और बोली, क्या हो रहा है ये तुम बताओ। मैं जानती हूँ जब से तुम मेरे घर में आई हो और जो तुमने शरारत शुरू की है, अच्छी तरह बाखबर हूँ मैं इस शरारत से। मेरे शोहर को मुझसे दूर करने की कोशिश करती हो। मुझे यकीन नहीं था कि रुखसाना यूं इसकी बात पर नफ़ी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो खामोशी से खड़ी रुबीना की बात सुनती रही। जवाब दो मुझे, मेरी बात का क्या पूछ रही हूँ मैं और तुम खामोश हो। तो रुखसाना ने जो जुमले कहे, मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। बीबी जी, ये बातें आप साहब से पूछें। मैंने डर कर रुखसाना को देखा, क्योंकि मुझे यकीन हो चुका था कि वो मेरा घर ख़राब कर चुकी है। क्या बातें कर रही हो रुखसाना, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं पूरी शिद्दत से चिल्लाया। तो रुबीना मुझसे भी ऊंचा बोली, ये क्या बातें हो रही हैं, मुझे समझाओ शकील, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। ये झूठ बोल रही है रुबीना, ऐसा कुछ भी नहीं है। रुखसाना, तुम बताओ, सच बोलो जो कुछ है। मैंने अपनी बीवी को मुतमिन करते करते काम वाली को भी बीच में दाखिल किया, तो वो खामोश खड़ी रही। दोबारा रुबीना के पूछने पर नरमी से बोली, जी साहब को आप अच्छी नहीं लगती है। वो कहते हैं आप इनका ख्याल नहीं रखती, तभी वो बस मुझसे अपना ख्याल करवाते हैं और कुछ नहीं। शोर आपके ही हैं जी, बस मैं इनका ज़रा ख्याल कर लिया करूँगी, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बातें सुनकर मेरा दिमाग फटने लगा। मैंने नफ़ी में सर हिलाकर अपनी बीवी को यकीन दिलाना चाहा कि ये औरत जो कुछ बोल रही है झूठ है। मुझे तो इस पर हैरत हो रही थी कि मेरे मुंह पे खड़े वो इतने बड़े बड़े झूठ बोल रही थी। कैसे कर सकती है वो, और इसमें इतना इत्मीनान कहाँ से आया? शकील, मुझे अभी और इसी वक्त तलाक चाहिए। तलाक? रुबीना, तुम्हारा दिमाग तो ठीक हो गया है, क्या बातें कर रही हो तुम? तो वो चिल्लाकर बोली, शकील, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, सुन रही हो मेरी बात? मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मैंने इसके बाद रुबीना को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने घर वापस चली गई। इसने मेरी एक भी नहीं सुनी। मैं इसे मनाने की कोशिश में हलकान हो रहा था, लेकिन वो नहीं मानी। जब वो घर से गई तो मैं लुटा पुटा बरामदे में आकर वापस बैठ गया। तभी मुझे रुखसाना की याद आई। किचन में मैं इसे देखने के लिए गया तो देखा वो भी वहाँ से गायब थी, यानी वो काम छोड़कर भाग चुकी थी। लेकिन इसने ये सब किया था तो क्यों किया था? क्यों मुझे मेरी बीवी से अलग किया? एक बड़ा सवालिया निशान मेरे दिमाग में लग चुका था। मैं बौखला गया था। मोहल्ले में भी मैंने रुखसाना का हर घर से पता करवा लिया, लेकिन वो मुझे कहीं पर नहीं मिली। दोबारा मैंने रुबीना के घर जाकर भी इससे पूछ लिया कि क्या तुम्हें रुखसाना का पता है, जिस पर वो और वफर कर बोली, तो अपनी मशूका का पता मुझसे लेने के लिए आ गए हो। कुछ तो शर्म कर जाते। वाकई में ये बात सुनकर मुझे बेइंतहा शर्म आई थी, लेकिन मैं अपना इश्क मुकम्मल करने के लिए रुखसाना को नहीं छोड़ सकता था, बल्कि इसलिए ढूंढ रहा था कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले और मेरी बीवी को बताए जो कुछ इसने की ये कहा है वो झूठ है। पता नहीं किसके कहने पर वो ये सब कुछ कर रही थी। खैर, तकरीबन 1 महीने तक मैंने रुखसाना को बहुत ढूंढा, मगर वो नहीं मिली। इस दौरान मैं रुबीना की भी विनती करता रहा कि तुम घर वापस आ जाओ। इसके घर वालों की भी एक ही लेकिन इसका एक ही मुतालबा था कि मुझे तलाक चाहिए। हर एक के समझाने के बावजूद भी जब वो नहीं मानी तो मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी, और वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन था। मैं जब घर आया तो खाली दीवारें मुझे चढ़ा रही थी। वो घर जो मैंने और रुबीना ने मिलकर बनाया सजाया था, वो एकदम से खाली हो चुका था। इस दिन मैं सहन के बीचों बीच में बैठकर ऊंची ऊंची आवाज़ में रोया, या अल्लाह, ये सब कुछ क्यों किया? ऐसे ही क्या गलती हो गई थी मुझसे जो तुमने मेरी बीवी को ही छीन लिया? मैं रोता जा रहा था, रोता जा रहा था। तभी घर का दरवाज़ा बजा।
میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ دروازہ کھولنے کا، لیکن گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ میں اپنے آنسو بازوؤں سے صاف کرتے ہوئے اٹھ کر جب باہر آیا تو دیکھا سامنے اکرم کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے ایک دم سے اس کی کلائی تھام کر گھر کے اندر کھینچا اور پھر گلی میں جا کے دیکھا کہ دور کہیں رخسانہ تو نہیں کھڑی، مگر وہ نہیں کھڑی تھی۔ اندر آ کر میں نے اس کے بال اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر پوچھا، کہاں ہے تمہاری ماں؟ لے کر آؤ اسے۔ یہاں پر میرا گھر برباد کر دیا اس عورت نے۔ میں اپنے دل کی جتنی بھی بھڑاس تھی وہ اس عورت کے متعلق نکالتا جا رہا تھا، جبکہ اکرم تحمل سے میری بات سننے کے بعد بولا، آپ کا گھر میری ماں نے خراب نہیں کیا، بلکہ آپ کی اپنی بیوی نے ہی خراب کیا ہے۔ جب بات سن کر مجھے بے انتہا غصہ آیا اور میں نے ایک زوردار تھپڑ اکرم کے منہ پر لگا دیا، لیکن وہ بچہ اتنا ثابت قدم تھا کہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ شاید میری مار کھا کھا کر پکا ہو گیا تھا۔ تبھی نرمی سے بولا، میری ماں کو تو پیسے ملے تھے جی سب کچھ کرنے کے، میں جو اس سے دوبارہ پھر سے مارنا چاہتا تھا۔ یہ بات سن کر جہاں تھا وہیں پہ رک گیا۔ کیا مطلب؟ کون کروا رہا تھا یہ سب؟ تمہاری ماں سے، آپ کی بیوی۔ اکرم کی بات سن کر مجھے اپنے پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے اس کی گردن دبوچی اور کہا، تمہیں اندازہ ہے تم کیا باتیں کر رہی ہو؟ وہ ایک جھٹکے سے میری گرفت سے دور ہوا اور بولا، آپ کی بیوی کسی اور کو پسند کرتی تھی، وہ روز پارک میں نہیں بلکہ اسی آدمی کو ملنے کے لیے جاتی تھی، لیکن وہ آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی تھی۔ اگر آپ کو چھوڑ دیتی تو اس سے اپنا حق مہر چھوڑنا پڑتا، لیکن اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق دیتے تو وہ حق مہر آپ کی بیوی کا ہی ہوتا۔ یہ سب باتیں روبینہ باجی نے میری اماں کو بتائی تھی اور انہیں بدلے میں بہت سارے پیسے دیے تھے کہ کسی طرح وہ آپ کو اپنے بس میں کرنے کی کوشش کریں اور پھر وہ موقع پہ چوکا لگاتے ہوئے آپ دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کی بنا پر آپ سے طلاق لے لیں گی۔ میں جانتا ہوں ہم لوگوں نے برا کیا، لیکن ہم لوگ مجبور تھے، بہت غریب تھے۔ ہم لوگ جب روبینہ باجی کے گھر ہمارے سر پر چھت تھی، ہم نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن روبینہ باجی نے ہمیں کھانا کھلایا۔ انہی کے کہنے پر ہم یہاں کام مانگنے کے لیے آئے تھے۔ وہ آپ نے ہمیں کام پہ رکھ لیا تھا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میں خاموشی سے اس کی بات سنتا جا رہا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ پچھلے سال سے رہتی ہوئی روبینہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ بھی دے سکتی ہے۔ وہ کسی اور آدمی کو پسند کرتی تھی تو میری زندگی کیوں برباد کی؟ بہت سارے سوالات تھے، خیر جن سے نکلنے میں مجھے 6 مہینے لگ گئے، اور ان 6 ماہ بعد جا کر میں نے رخسانہ سے ہی شادی کر لی۔ بے شک وہ جیسی بھی تھی، لیکن کم سے کم اپنے کام سے وفادار تو تھی۔ اس نے جو وعدہ کیا وہ نبھایا بھی، میری طلاق کروا دی۔ لیکن اب مجھے بھی کسی ساتھی کی ضرورت تھی۔ تب تو میرے دل میں بہت سے خدشات تھے، لیکن شادی کے پورے سال بعد جا کر مجھے احساس ہوا میں نے جو فیصلہ کیا اچھا کیا تھا، کیونکہ روبینہ کو تو میں اس کے حال پہ چھوڑ چکا تھا، اور مجھے یہ خبر ملی تھی کہ اس نے دوسرا نکاح کر بھی لیا ہے۔ تو ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔